بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا لا الہ اصبحنا على فطرة الاسلام الحمد للہ اصبحنا على کلمۃ الاخلاص الحمد للہ اصبحنا على دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ اصبحنا على فطرة ملة ابینا ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 درجة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحول مقتسم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتعالى الله واجعلنا من خطائه وأولدنا حوضه وأسقنا بكاسه وحسنا حسابا يسيرا يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم ذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل يوم لا ظل إلا ظلك اللهم تحب العافية اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان وزوال نعمتك وتحب العافية وفوجات من صلاتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم أدخلنا ووالدينا وجميع أساتذتنا ومشايخنا وحاضرنا وغائبينا ومحبينا ومحسنينا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألف مرة بعد كل ذنب كل ما ذكر فذاكره وكل ما غفر ذكر غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وأنزل المقام المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال عجیب حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے مسلم شریف کی روایت ہے ترغیب ابن کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ یعنی قبرستان جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں تشریف لائے اور دعا پڑھی جو قبرستان جانے کی دعا ہے السلام علیکم دار قوم من مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم عن قریب لاحقون السلام علیکم دار قوم مؤمنین مومنین کا گھر دنیا ہمارا بہت عارضی گھر ہے اس کے بعد قبر ہے قبر کے اندر کتنی مدت رہنا ہے اللہ کو معلوم ہم بہت قریبی زمانہ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی زمانہ ہے سب سے آخری نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کو بھی آج
1400 ایئرس ہو گئے، 1447 چل رہا ہے اب. تو اتنے سالوں سے یا کم و بیش وہ حضرات عالم برزخ میں ہے، قبر میں ہیں. ہم قبر میں جائیں گے، کتنی مدت تک قبر میں رہیں گے اللہ کو معلوم. تو اس لیے دارا قوم المؤمنین، یہ قبر جو ہے مومنین کا گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے سلام کیا. دنیا میں انسان گھر لیتا ہے، بہت اچھے سے اچھا بنا لے، پیلس بنا لے، 80 ایئرس 90 ایئرس 100 100 120 بہت بہت ہو، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن قبر کے اندر بھی نہ معلوم کتنا مدت ہے. پھر اس کے بعد عالم حشر ہے، پھر اس کے بعد جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو بہرحال دارا قوم المؤمنین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تو ہم سے آگے جا چکے ہو، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ عَنْ قَرِيبٍ لَاحِقُونَ، اور بہت قریبی زمانے میں ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ جو ہم کسی کے انتقال کی وقت دعا پڑھتے ہیں، بہت عجیب دعا ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی عجیب تشریح فرمائی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم سب اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اِنَّا لِلَّهِ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا ہے، ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے یا وائف کا انتقال ہوا ہے. جو بھی ہو، ہم سب کے سب اللہ کے ملکیں ہیں اور اللہ مالک ہے. تو مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے مملوکہ چیز کو جہاں چاہے رکھے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی تھی. آپ کا پاس موبائل ہے یا اور کوئی بھی چیز ہو، آپ اپنے موبائل کو چاہے بالکل گراؤنڈ فلور میں رکھیں یا فرسٹ فلور میں رکھ دیں، یا اس سے اوپر آپ کا فلور اور ہے تو وہاں جا کر رکھ دیں، آپ کو اختیار ہے. کوئی آپ کو یوں کہے کہ آپ نے اپنا موبائل یا اپنی کتاب یا جو بھی چیز ہو گراؤنڈ فلور میں سے نکال کر اٹھا کر یہ فرسٹ فلور میں کیوں رکھ دی؟ تو کوئی عجیب انسان ہو. تو میری چیز ہے، میں نے جب تک ضرورت تھی گراؤنڈ فلور میں رکھا، اب مجھ کو محسوس ہوا کہ اس کو میں اوپر لے آؤں تو اوپر لے آیا، فرسٹ فلور میں لے گیا، سیکنڈ فلور میں لے گیا. تو اس میں آپ کو اس میں یہ کیا اشکال ہو رہا ہے؟ آپ کو پیٹ میں کیوں درد ہونے لگا؟ تو بس فرمایا کہ اسی طرح بس یہ دنیا جو ہے، دنیا ہمارے اعتبار سے سمجھنے کے لیے گراؤنڈ فلور ہے، اور مومن کے لیے الحمدللہ اوپر موت کے بعد وہ سجین میں نہیں جاتا ہے بلکہ علیین میں جاتا ہے. اس کی روح اعلیٰ علیین میں اوپر آسمانوں پر پہنچتی ہے. تو رب ذوالجلال نے جب تک چاہا مجھ کو یا جس کو بھی جس کا انتقال ہوا ہے دنیا میں رکھا، جو گراؤنڈ فلور کے درجے میں ہے مثال کے طور پر، اب اللہ نے اس کو اٹھا کر علیین میں پہنچا دیا. گراؤنڈ فلور میں سے نیچے سے اٹھا کر کوئی شخص فرسٹ فلور میں کوئی اپنی موبائل کو رکھ دے تو کسی کو اشکال نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں. آپ موبائل کے مالک ہیں، کتاب کے مالک ہیں، مالک مجازی ہیں، مالک حقیقی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مالک مجازی جو چاہے کرتا ہے اپنے مملوک کے اندر. تو مالک حقیقی جو اللہ پاک ہے ہمارے، ان کو تو پورے اختیار ہے. جب تک چاہے اللہ پاک ہم کو نیچے رکھیں گراؤنڈ فلور میں، اور جب چاہے اوپر اٹھا لیں. تو موت یہی ہوتی ہے بس. ایک مومن کی زندگی دنیا میں جب تک اللہ چاہتے ہیں رہتی ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں اس کو اس گراؤنڈ فلور سے اٹھا کر علیین میں پہنچا دیں تو اوپر اٹھا لیتے ہیں ان کو. اللہ ہم سب کو بھی علیین میں پہنچائے. سجین میں منافقین کافروں کی روحیں جاتی ہیں، اور علیین میں مومنین کاملین کی روحیں پہنچتی ہیں. اللہ ہمارے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور ہم کو بھی موت کے بعد اللہ تعالیٰ علیین میں پہنچائے، سجین میں نہ پہنچائے. ایسے اعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال ایسے ایمان اللہ ہم کو نصیب فرمائے کہ بس ہماری روح جب نکلے تو سیدھے اللہ پاک کے پہلے تو عرش الہی پر پہنچے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کے ساتھ ایک ذہن میں آئی، قبر جو ہے قبر کے اندر انسان کو دفن کیا جاتا ہے. کچھ دنوں کے اندر بعد میں اللہ چاہے تو زندہ بھی رہتا ہے، اللہ چاہے تو مٹی بن جاتا ہے. مدینہ منورہ میں ہمارے ابھی چند دنوں پہلے مولانا سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں ہیں. حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہت معزز شاگرد فیض الباری، انہیں کی مرتب کی ہوئی ہے. علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی تقریر بخاری ہے. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہاں مدینہ منورہ میں جنت البقیع کی جو ترتیب ہے، 1-2 سال یا 3 سال کے بعد بہرحال میری ترتیب ہے، وہ سر نو پھر شروع کرتے ہیں. اور اتنی مدت کے اندر قبر جو ہے کھودنے کے قابل ہو جاتی ہے.
اور وہاں دوسرے مردوں کو دفن کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو کھودتے کھودتے ان کا نمبر آ گیا، ان کی قبر کھودی گئی تو ان کی لاش اور ان کی جنازہ، ان کا جسم بالکل صحیح سالم محفوظ، ذرا بھی اس میں تغیر نہیں ہوا، مشورے سے بند کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال نمبر آیا، تیسرے سال جو بھی نمبر آتا ہے، پھر دیکھا تو پھر اسی طرح ہے، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح بالکل محفوظ، بالکل محفوظ۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ اس کو بالکل مستثنیٰ کر دو، اس کو الگ کر دو، بالکل آئندہ کبھی اس قبر کو کھولنا نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں تو جس کے جسم کو قبروں کے اندر محفوظ رکھنا چاہے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شہداء کی جسم اللہ کے محفوظ ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ صحابہ کرام غزوہ احد جہاں ہوا، غزوہ احد، اور غزوہ احد کے بعد جہاں شہداء احد مدفون ہیں، اتفاق سے کسی زمانے کے اندر وہاں فلڈ آ گیا، بہت زبردست فلڈ آیا، اور ایسا فلڈ آیا کہ کچھ قبریں بھی کھل گئیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ کہیں نظر سے گزرا ہے۔ تو پھر اس زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ شہداء احد، ان کے جسم اطہر بالکل محفوظ ہے، قبروں کے اندر بالکل محفوظ، ذرا بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں تو زمین کے اوپر اپنے نیک بندوں کے جسموں کو حرام کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جسم اطہر تو بالکل اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ہماری امانت تمہارے پاس آئی ہے، ذرہ بھی ان کے جسموں کے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مٹی میں ہزاروں سال ہیں لیکن جسم مبارک ان کے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا جسم محفوظ رکھتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چاہے مٹی بن گیا ہو یا اپنے قبر کے اندر جو ان کی جسم محفوظ ہو، اس کی روح جو ہے اعلیٰ علیین ہوتی ہے، مومنین کی روح ہے، لیکن قبر کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، اور ایسا کنیکشن رہتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں قبر کے اوپر، اللہ اگر چاہتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں تو مردے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کے بعد وہاں پر ہم کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، کہ سال صاحب کے لیے ہم دعائے مغفرت کے لیے پہنچتے ہیں تو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ مراقب الفلاح وغیرہ میں اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ ان کے چہرے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ چہرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو فیس ٹو فیس ہوگا، آپ کا چہرہ ان کا چہرہ ہے۔ لیکن مومنین کا چہرہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو قبر کے اندر قبلے کی طرف رکھے، قبلے کی طرف سے رخ پلٹ نہ جائے۔ تو مومنین کاملین کا چہرہ ہمیشہ قبلے کی طرف رہتا ہے۔ تو اگر تم وہاں قبر میں جاؤ گے، قبرستان جاؤ گے، ان کے چہرے کی طرف کھڑے رہو گے تو فیس ٹو فیس ہوگا، آپ ان کو سلام کریں گے، وہ آپ کو پہچانیں گے بھی اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اور کبھی کبھی سنائی بھی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ کیا سنتے ہوں گے، کبھی کبھی سنائی بھی دیتا ہے، اور باقاعدہ سنائی بھی ایسا دیتا ہے کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ پھر باقاعدہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے جو عالم جو جن کو کشف قبور ہوتا ہے ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، ان کی تو حالت بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے سلام کیا، ان کو تو خواب میں بھی نہیں تھا کہ ان کا جواب ملے گا ہم کو، لیکن باقاعدہ اندر سے جواب آیا، اور پھر باقاعدہ گفتگو ہوئی، یہ قبر کے اندر ہے، یہ زمین پر ہے، اور دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے باقاعدہ، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور حالات پوچھتے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، تو باقاعدہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور باقاعدہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، بھائی کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، انکل کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ تو بہرحال قبر کے اندر مومن جو ہوتا ہے اگرچہ ان کی روحیں اپنے اعلیٰ علین ہوتی ہے، لیکن قبر کے ساتھ ان کا کنیکشن رہتا ہے۔ اس لیے قبر کے اندر اچھی حالت ہو یا خدا نخواستہ عذاب ہو، تو عذاب کس کو ہوتا ہے یا اچھی حالت اس کو حاصل ہوتی ہے؟ تو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر روح اصل ہوتی ہے اور جسم تابع ہوتا ہے، اور جب روح اصل جسم تابع ہے تو اب چاہے جسم باقی رہا ہو یا نہ رہا ہو، بعض مرتبہ انسان کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلا دیا جاتا ہے، اللہ سے بھی حفاظت فرمائے، یا دریا کے اندر انسان کبھی کبھی ڈوب جاتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال انسان کا جنگل میں انتقال ہو گیا اور درندوں نے شیر اور لائن نے کھا لیا، ان کو ختم ہو گیا معاملہ، تو اگرچہ ان کا جسم باقی نہ رہا ہو لیکن روح تو بہرحال باقی رہتی ہے، روح تو اعلیٰ علیین میں مومنین کی چلی جاتی ہے۔ اب اس کی قبر چاہے باقاعدہ قبر بنی ہو دنیا میں یا درندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہو یا سمندر کے اندر بیچارہ ڈوب گیا ہو، لیکن بہرحال جہاں بھی گیا ہو وہ اس کا عالم برزخ ہوتا ہے۔ تو
علماء اہل سنت و جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ قبر کے اندر اچھی حالت ہو تب بھی اللہ سب کو اچھی حالت میں رکھے، یا خدا نخواستہ عذاب میں ہو تب بھی جس میں تابع ہوتا ہے اور روح اصل ہوتی ہے، اصل اس کا ادراک، اچھی حالت کا ادراک روحوں کو ہوتا ہے اور جسموں کو بھی ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اور عذاب ہو رہا ہے تو اصل روح کو عذاب ہوتا ہے لیکن جسموں کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں کی قبر، حالانکہ قبر میں تو چاہے مٹی ہو گیا ہوگا، تو چاہے مٹی ہو گیا ہو لیکن بہرحال اس کی روح کا اپنے قبر کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، اور اسی کنیکشن کی بنیاد کے اوپر ہم جا کر السلام علیکم دار قوم المؤمنین کہتے ہیں۔ اپنے والد محترم ہو، شیخ ہو، اپنے بھائی ہو، باقاعدہ ہم ان کو جا کر بھائی کے ساتھ ان کا نام لے کر ان کو سلام کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ان کو سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ باقی جنرلی سلام یہ ہوتا ہے السلام علیکم دار قوم المؤمنین۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور یہ دعا پڑھی، پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑی ہمارے لیے بشارت کی چیز ہے۔ فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا۔ حضرات صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، حضرات صحابہ کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی ملاقات کروں، اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ عجیب، قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قالوا انتم اصحابی واخواننا الذین لم یاتوا بعد۔ فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی جن سے میں ملاقات کی تمنا کر رہا ہوں وہ تو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں، وہ تو تمہارے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور تمہارے جانے کے بعد دنیا میں آنے والے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم ہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں اور اللہ کی ذات عالی کی توحید پر ایمان لائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، تو وہ سب کے سب اخواننا الذین لم یاتوا بعد کے اندر شامل ہیں۔ حضرات محدثین شرح حدیث ہے ایک بار جہاں پہ ایک بات لکھی ہے، بڑے عجیب لکھی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کی تمنا کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا ان کے یہ کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں جن کو آپ نے اخواننا فرمایا اور پھر فرمایا وددت، میں چاہتا ہوں کہ میری ان کی ملاقات ہو، میری ان کی زیارت ہو، اللہ ہماری زیارت کرا دے، میدان محشر کے اندر ملاقات کرا دے، قبر کے اندر ملاقات کرا دے، اور بہت اچھی حالت میں ملاقات ہو، ایسی حالت میں ملاقات ہو قبر کے اندر بھی۔ قبر کے اندر 3 سوال مشہور ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل کے اندر کئی اقوال ہیں، ھذا کا شامل قریبی ہوتا ہے تو ما تقول فی ھذا الرجل سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں کئی اقوال، ایک قول یہ بھی ہے کہ درمیان کے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اثر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور مومن جو اپنے قبر میں دفن کیا گیا ہے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس، اور پھر پوچھا جاتا ہے فرشتہ جو آتا ہے قبر کے اندر، جو فرشتے آتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں منکر نکیر، مشہور یہی ہے، ان کا نام منکر نکیر ہے، لیکن ایک کتاب میں دیکھا کہ مومنین کے بعد جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے بشیر و مبشر ہے، جیسے منکر نکیر ہے تو ان کا بشیر و مبشر۔ تو آنے والے فرشتوں پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ابھی آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہوتا ہے، اللہ ہم کو بھی زیارت کرا دے، مرتے ہی انشاءاللہ اچھی حالت میں ہم گئے ہوں گے، ایمان کے ساتھ گئے ہوں گے، چہرے پر نور بھی ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا، ڈالی کا وجوب، اب دیکھ لیجئے، اس میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ ڈالی کے وجوب کے اندر پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی قبر کے اندر، میرے چہرے پر نور ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی آیا ہے، ماشاءاللہ چہرہ متشرح ہے، چہرے پر کمپلیٹ نور ہے، ایک مشت ہے، آدھی آدھی نہیں۔ ہم گھر چاہتے ہیں اچھا، گاڑی اچھی چاہتے ہیں، کپڑے اچھے چاہتے ہیں، کھانا اچھا چاہتے ہیں، کمپلیٹ چاہتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دیں، سب کو توفیق دے دیں، سب کو توفیق دے دیں کہ چہرے پر یہ نور بھی کمپلیٹ کر لیں۔ کمپلیٹ کتنا ہوتا ہے؟ کم از کم ایک مشت چاروں طرف سے، یا آدھی آدھی رکھنا، بس اللہ جانے کہاں سے ہے یہ جو کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال کمپلیٹ یہ ہے کہ ایک مشت ہو۔ تو انشاءاللہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ فیس ٹو فیس ہوگا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے چہرے پر یہ نور نہیں ہے اور ہم نے آمنا سامنا کر لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک واقعہ سن لیجیے، وقت زیادہ ہو جائے گا، 1-2 منٹ کے اندر جلدی مختصر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 شخص آئے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، وہ ان کے چہرے پر وہ تو تھا ہی نہیں، تو غیر مسلم تو رکھتے ہی نہیں ہیں،
مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور چہرہ بالکل صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چہرہ دیکھا تو اتنا آپ کے اوپر افسوس ہوا، اتنا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی، اور آپ نے کہا یہ تم نے کیا چہرہ بنایا ہے، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، فطرت، یہ اللہ کی فطرت۔ دیکھیں مردوں کو چہرے پر بال نکلتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، عورتوں کو کبھی دیکھا آپ نے؟ جو قدرت الہی ہے، یہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بعض علماء نے فرمایا ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے۔ اللہ نے فطرت رکھی ہے، مردوں کے چہرے پر نور نکلتا ہے، داڑھی پیدا ہوتی اگتی ہے، عورتوں کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ یہ تغییر، یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ کی تخلیق ہے یہ، اس تخلیق کو بگاڑنا یہ شیطانی عمل ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں مختلف طریقے سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان میں سے گمراہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے گمراہی کا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے۔ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت پر انسان کو نہیں رہنے دیں گے بلکہ بگاڑیں گے۔ آج تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب تو مرد عورتیں بن رہی ہیں، عورتیں مرد بن رہے ہیں، اتنا تغییر خلق اللہ ہو رہا ہے۔ تو چہرے پر یہ نور باقی رکھنا یہ فطرت ہے، اور چہرے پر سے اس نور کو ہٹا دینا یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ لہذا اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے اس تغییر خلق اللہ کا مرتکب نہ بنے۔ چہرے پر جو اللہ کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ بال اگاتے ہیں، داڑھی نکلتی ہے، نور ہوتا ہے، سفید بال ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ تو اللہ شیخ نے فرمایا ہے کہ خدا نہ خاصہ اس امتی کے چہرے پر یہ نور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، تو جب دنیا کی زندگی میں آپ ساتھ حال کو غیر مسلم تھے تو آپ کو یہ چہرہ پسند نہیں آیا، پوچھا کہ تم نے کس نے چہرہ بنایا؟ تو وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے، کہا ہمارے رب کسریٰ نے۔ فوراً آپ نے حکم دیا، فوراً فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے آفو اللحیٰ، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ میں، تمہارا رب جو بناوٹی رب ہے اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ منڈاؤ، لیکن میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں اس کو بڑھاؤں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ چہرے پر یہ نور نہ ہو، بڑی امیدیں ہم لے کر گئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اگر پہلی ملاقات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر یہ نور نہیں دیکھا، نور موجود نہیں تھا، چہرے اندر پھرا لیا تو اعراض فرما لیا تو کیا حال ہوگا؟ اب ہم شیخ کی خدمت میں جائیں اور ہمارا شیخ ہم سے چہرہ پھرا لے اور فیس ٹو فیس نہ رہے تو ہماری ذہن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خاصا چہرہ پھرا لیا اپنے اس امتی کے چہرے پر اس نور کو نہ دیکھ کر تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کے چہرے پر نور نہیں ہے موت کی تیاری کریں، موت بہت قریب ہے، قبر کے اندر جانا ہے اور یہ سوالات ہونے والے ہیں۔ اللہ کرے ہم قبر میں اس حالت میں پہنچے کہ ہمارے چہرے پر یہ نور ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فوراً کہہ دیں کہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی رسالت کو ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ربی اللہ ہمارے زبان پر آ جائے، اللہ کرے ما تقولو ماں دینوں کا کے جواب کے اندر دین الاسلام آ جائے، اور جب پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو ہم فوراً کہہ دیں، فوراً پہچان لیں کہ تو ہمارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قبر کے 3 سوال مشہور ہیں، ان 3 سوال کے بعد پھر قبر جو ہے قبر ریاض الجنہ بنتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور تمام مرحومین مرحومات کو ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنائے اور وہاں کی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارے، انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، اعمال سنتوں والی زندگی اور ہدایت والی زندگی اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک ایک سنت سے ہم سب کو پوری امت کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ظاہر کو بھی سنت کے مطابق شریعت کے مطابق بنا دیجیے، اور اللہ ہمارے باطن کو بنا دیجیے۔ رمضان کا بہت مبارک چل رہا ہے، ہم تمام کو سچی دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، سچا و پکا مومن بننے کی ارادے اور نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما اور کمال ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اور یا اللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہم تمام کا نام شامل فرما کر ہم کو عتقاء شہر رمضان میں شامل فرما دیجیے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.